بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الخمسہ، الاسماء الخمسہ کہ جس کا اعراب فرعی ہے، ان میں سے اسماء الخمسہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ابوک و اخوک و حموک و فوک و ذو مال، یہ 5 ہیں، لیکن حقیقت میں وہ 6 ہیں۔ عام طور پر زیادہ مشہور 5 ہی ہیں، اس لیے کہ چھٹا جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہنن، ہنن، ٹھیک ہے۔ اور اس کی قباحت کی وجہ سے کہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ جو مشہور ہے وہ یہی 5 ہے، اس وجہ سے یہاں کتاب والے نے ان 5 کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا ابو کا و اخو کا و حمو کا و فو کا و ذو مالن، یوں نہیں کہا کہ ذو کا، اس لیے کہ ذو کا جو حرف ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ اسم، یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی، یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کا اعراب ترفع بالواو و تنصب بالالف و تجر بالیاء، یہ مرفوع واو کے ساتھ ہوتے ہیں اور منصوب الف کے ساتھ ہوتے ہیں اور مجرور یا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مرفوع کی مثال قولہ تعالی، اللہ جل جلالہ کا یہ قول ہے، قال ابوہم، ان کے ابا نے کہا، تو قال فعل، ابوہم یہ فاعل مرفوع، ابوہم فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، ہم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ منصوب کی مثال قولہ تعالی وجاءوا اباہم، اباہم یہاں پر مفعول بہ منصوب ہے اور نصب کی علامت جو ہے وہ الف ہے، کیوں؟ لأنہ من الاسماء الخمسہ، اس لیے کہ یہ 5 اسماء میں سے ہیں، اور یہ مضاف ہے، یہاں پر ہم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ مثال المجرور قولہ تعالی رجعوا الی ابیہم، ٹھیک ہے، یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں سورۃ یوسف میں۔ رجعوا الی ابیہم، ابیہم اسم مجرور بالی وعلامۃ جرہ الیا لأنہ من اسماء الخمسہ وهو مضاف، ہم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ وقد اجتمعت الحالات الثلاث فی قولہ تعالی، تینوں حالات اللہ جل جلالہ کی اس قول میں، یہ قول بھی سورۃ یوسف میں ہی ہے کہ جس میں یہ تینوں حالتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اخوہ، ابینا، ابانا، یہ تینوں حالتیں یہاں پر جمع ہو گئی۔ اخوہ معطوف علی یوسف مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو لأنه من الاسماء الخمسہ وهو مضاف، الہا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ۔ ابینا اسم مجرور بإلی وعلامۃ جرہ الیا لأنه من الاسماء الخمسہ وهو مضاف، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ ابانا اسم ان منصوب وعلامۃ نصبہ الالف لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ امثلۃ اخوک، اخوک کی مثال قرآن سے۔ مرفوع کی مثال قولہ تعالی قال لهم اخوہم، قال لهم اخوہم، اخوہم یہ فاعل مرفوع ہے قال کے لیے، وعلامۃ رفعہ الواو، اس کے رفع کی علامت واو ہے، کیوں؟ لأنہ من الاسماء الخمسہ، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، وہو مضاف، اور یہ مضاف ہے، ہم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ منصوب کی مثال قولہ تعالی ونحفظ اخانا، اخانا یہ مفعول بہ منصوب ہے اور نصب کی علامت الف ہے، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور یہ مضاف ہے، نا ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ مثال المجرور، مجرور کی مثال قولہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ، اخیہ اسم مجرور بمن، اخیہ یہ جو ہے اسم ہے، مجرور ہے من حرف جر کے ذریعے سے، من اخیہ، وعلامۃ جرہ الیا، اس کی جر کی علامت یا ہے، لأنہ من الاسماء الخمسہ، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، وہو مضاف، اور یہ مضاف ہے، الہا ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیہ۔ اچھا، قرآن سے جو مثالیں مل سکتی تھیں وہ تو مل گئی، اب یہ حمو کا جو مثال ہے یہ قرآن سے نہیں ملتی، اس وجہ سے اس مثال کو عربی سے دے دیا۔ مثال مرفوع حضر حموک،
حموك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مثال المنصوب رأيت حماك. حماك مفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مثال المجرور سلمت على أخيك، عفوا سلمت على حميك. حميك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. یہ چونکہ بار بار میں پڑھا چکا ہوں اور پڑھ چکے ہیں اب سب، اس وجہ سے اب اس کا ترجمہ بار بار کرتے رہیں گے تو وقت زیادہ لے گا. اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ اس کا ترجمہ آپ لازمی ضروری سمجھیں تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا. لیکن یہ کتاب چونکہ بہت لمبی ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی میں پڑھ لوں. فوکا کی مثال ہے. مثال مرفوع فوکا رطب بذکر اللہ. آپ کا منہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہونا چاہیے، یعنی رطب اللسان ہے، تر و تازہ ہے، یعنی اس میں ذکر ہو رہا ہے. فوکا مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ الواو لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. الکاف ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ. منصوب کی مثال قرآن پاک سے لیبلغ فاہ مفعول به منصوب وعلامة نسبه الالف لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ. مثال مجرور حدیث پاک کی ہے فملأ خفه ثم امسكه بفیہ. فیہ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. الها ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیہ. امثلة ذو مثال مرفوع قوله تعالى والله ذو فضل. ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. فضل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والله الله مبتدا ذو فضل یہ خبر. مثال المنصوب قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وآت ذا القربى ذا القربى ذا مفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر. پہلے ہم سبق پڑھ چکے. مثال مجرور قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. ذي اسم مجرور بعن عن ذي القرنين وعلامة جره الياء ذي لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. القرنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. عرفنا أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ولكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا تحققت فيها شروط. یہ جو اعراب ہے محلی اعراب، یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ اسماء الخمسہ جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں واو کے ذریعے سے، منصوب کیے جاتے ہیں الف کے ذریعے سے اور مجرور کیے جاتے ہیں یا کے ذریعے سے. لیکن یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں جو شروط ہے وہ پائے جائے، اور وہ شروط دو قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں شروط عامہ اور دوسرے کو کہتے ہیں شروط خاصہ. اولا الشروط العامہ. شروط العامہ کون کون سے ہے؟ یعنی شروط العامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اسم میں پائے جاتے ہوں، اور یہ چار شروط ہے. ہی ان تکون مفردتاً، ان تکون مکبرتاً، ان تکون مضافتاً، ان تکون اضافتها لغیر یا المتکلم. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ یعنی مفرد ہو، مکبر ہو، مضاف ہو، اضافت اس کی غیر یا متکلم کی طرف ہو ان اسماء کی، یہ سب میں شرط ہے، پانچوں میں. شرط الاول کی شرط اول کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ ان تکون مفردتاً ای لیست مثنات ولا مجموعۃ، کہ یہ تثنیہ بھی نہ ہو جمع بھی نہ ہو. فإن كانت مثنات اغربت اعراب المثنى، اگر یہ تثنیہ ہو تو پھر اس کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ والا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو جتنی بھی ہیں یہ سب کا تثنیہ بن سکتا ہے، جیسے ابوان، اخوان، حموان، فموان، ذوا مال. ٹھیک ہے، تو پھر تثنیہ والا اعراب اس کا بنے گا. ای بالالف فی حال الرفع و بالیاء فی حالتی النصب والجر. یہ الف کے ساتھ حالت رفع میں الف کے ساتھ
اور حالت نسبی اور جری میں یا کے ساتھ اس کا اعراب بنے گا۔ پھر یہاں پر اس کی جو مفرد ہو تو اس کی مثال الرفع قولہ تعالی، اللہ جل جلالہ کا یہ قول ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نہیں، یہ اسی کی مثال ہے کہ اگر یہ تثنیہ آ جائے تو پھر اس کا اعراب تثنیہ والا اعراب ہوگا، اس کا پھر یہ اعراب نہیں ہوگا جو ان اسماء الخمسہ کا اعراب ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے قولہ تعالی فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو ابواہ یہاں پر یہ رفیع حالت میں ہے اور یہ تثنیہ ہے، اس وجہ سے الف کے ساتھ اس کو مرفوع کیا گیا۔ مثال النصب قولہ تعالی وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یہاں پر ابویہ منصوب ہے اور یہاں پر حالت نصبی میں ہے اور منصوب علامت نصب جو ہے وہ یا ہے۔ اور مثال الجر قولہ تعالی وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹھیک ہے، تو ابویہ یہاں بھی یہ تثنیہ ہے اور یہ حالت جری میں ہے، لام حرف جر داخل ہوا اور جر کی علامت کیا ہے؟ وہ یا ہے، اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَجْمُوعَةً جمع تکسیر، اگر یہ جمع ہو جمع تکسیر، اعربت اعراب جمع تکسیر، پھر اس کا اعراب جو ہے جمع تکسیر والا اعراب ہوگا، ای بالحرکات، پھر حرکات کے ساتھ ہوگا اس کا اعراب، ٹھیک ہے۔ اور سب کا جمع تکسیر آ جاتا ہے، جیسے آباء، اخوۃ، احماء، افواہ، افواہ، ازواء مال، ٹھیک ہے، جمع تکسیر سب کا آتا ہے۔ رفع کی علامت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، آباؤکم۔ نصب کی علامت قولہ تعالی وجدتم علیہ آباءکم، ٹھیک ہے، اور جر کی مثال قال ربکم ورب آبائکم، ٹھیک ہے، تو مرفوع منصوب مجرور یہ سب بن گیا اسی طرح جس طرح جمع تکسیر کی طرح ہے۔ الشرط الثانی ان تکون مکبرۃ، شرط ثانی دوسرا شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو۔ فَإِنْ جَاءَتْ عَلَى صِيغَةِ التصغير، اگر یہ تصغیر کے صیغے پر آ گیا جیسے ابی و اخی، اعربت بالحرکات الظاہرہ، پھر اس کا اعراب ظاہری حرکات کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں حضر اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک، پھر اس کا بدل جائے گا۔ ونحو القول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اقرأنا ابی واقضانا علی وإنا لندع من قول ابی وذاك ان ابیا یقول لا ادع شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابی جو ہے یہ تصغیر ہے، ٹھیک ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول میں استعمال ہوا ہے کہ فرماتے ہیں اقرأنا ابی، کہ ہم سے زیادہ پڑھا ہوا جو ہے وہ ابی ہے، ابی بن کعب، واقضانا علی، اور ہم سے زیادہ فیصلے والا جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وإنا لندع من قول ابی، اور ہم ابی کے قول کی وجہ سے اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وذاک ان ابیا یقول، اور یہ اس وجہ سے کہ ابی کہتے ہیں لا ادع شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا ہے اس کو میں نے چھوڑا نہیں، اس میں سے کچھ کمی میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ابی خبر مرفوع ہے وعلامت رفع الضمہ، اور ابی دوسری جگہ میں یہ مضاف الیہ مجرور ہے وعلامت جری الکسرہ، اور ابین یہ اسم ان کا ہے، منصوب ہے وعلامت نصبہ الفتحہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا شرط اور چوتھا شرط انشاءاللہ یہ پھر پڑھیں گے اگلے سبق میں، آج سبق لمبا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔